معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ انشقاق کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے آسان حساب کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، اور نعمتوں کے بارے میں بھی ذکر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ مجھے اور آپ کو دیا ہے یا پوری انسانیت کو دیا ہے، اس کا حساب اور کتاب نامہ۔ حساب کتاب اس بات کا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی اور ان نعمتوں کے اندر جو آپ نے جائز استعمال کی اس کا بھی حساب ہوگا، نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو موٹر سائیکل کے اندر آپ نے پیٹرول ڈال کر دیا اور جائز کاموں کے لیے دیا، اور اس نے غلط استعمال کیا۔ آپ نے اس سے حساب لینا ہے کہ میں نے تجھے یہ جو موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈال کے دیا تھا، یہ میں نے تجھے جائز کاموں کے لیے دیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے جانا تھا، ان کاموں کے لیے، لیکن تو نے یہ فلمیں اور یہ چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ حساب مانگیں۔ آپ ایک کارخانے کے مالک ہیں اور آپ نے اپنے منشی کو 10 لاکھ روپیہ دیا، اور منشی کو یہ بات کہی کہ آپ نے اس کا حساب دینا۔ اب وہ آئے گا، وہ آپ کو حساب دے گا، میں نے فلاں فلاں جگہ میں یہ پیسے خرچ کیے ہیں اور یہ حساب کتاب ہے۔ اگر اس حساب کتاب کے اندر کوئی ہیر پھیر نظر آئے گا تو آپ فیکٹری کے، دکان کے، آپ جس چیز کے بھی مالک ہیں، آپ اپنے منشی کو بٹھا لیں گے کہ یہ جو میں نے آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، یہ تو نے غلط استعمال کیا ہے، لہذا اس کا مجھے پروف دے کہ تو نے کہاں پر خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے باہر نکلے، دیکھا حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے، حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، اور تینوں کا حساب ایک ہی تھا کہ تینوں بھوک کی وجہ سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، وہاں پر پانی تھا، پانی پیا، نوش فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اسی لیے اللہ قرآن کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے، اے انسان تجھے کس بات نے اللہ سے غافل کر دیا، تو اس کریم اللہ کو چھوڑ کر کس کی طرف جانا چاہتا۔ اب اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے آنکھیں دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کان دیے، زبان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ اگر ہم نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا
किसी की माँ बहन बेटी को देखा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ये कहेगा, ये जो मेरी दी हुई आंखें थी, इनसे तुमने गलत क्यों देखा? ये जो जुबान मैंने तुझे दी थी, इससे तूने गलत कलाम क्यों किया है? ये जो कान मैंने तुझे दिए थे, पाँव दिए थे, और क़यामत वाले दिन इंसान की ये जो चमड़ी है, जिसको चमड़ा कहते हैं, ये भी अल्लाह के यहाँ बोल कर कहेगी, या अल्लाह मुझे इसने इस्तेमाल किया है गलत कामों के लिए। अब जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर खाल ना हो, और ये चमड़ी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत के अंदर चीख कर ये कहेगी कि मुझे ये गलत इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है, इसका वक्त जो है बड़ा कीमती है, और इस वक्त को कीमती बना लें। आप इस बात को समझ जाएं कि जो सेठ होता है वो अपने मुर्शी से हिसाब मांगता है, और जो सेठ होता है वो किसी को हिसाब नहीं देता। अब आप इस बात को ये समझ जाएं, जो अल्लाह ने आपको माल दिया, आपको जान दी, आपको जो कुछ भी अल्लाह ने दिया, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह एक एक चीज का नाम लेकर मुझसे और आपसे अल्लाह हिसाब मांगे। मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज के मालिक नहीं, हिसाब वो देता है जो मुंशी होता है। हम अल्लाह की अता करदा नेमतों के, जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, जिनका हमने हिसाब देना है, हम उनके मुंशी हैं, और कल अल्लाह की अदालत के अंदर पेश होकर हमने हिसाब देना। और जिस आदमी के ज़हन में ये बात आ जाए कि मैंने हिसाब देना ही देना है, तो वो आदमी कभी भी अपने हिसाब किताब में हेर फेर नहीं करेगा। जैसे ये छोटे मोटे अजाब आ रहे हैं, आजमाइश आ रही है, आजमाइश को अगर कहा जाए तो जो आदमी बीमार है वो भी आजमाइश में है, और जिसके पास सेहत है वो भी आजमाइश में है, जो गरीब है वो भी आजमाइश में है, और जो अमीर है वो भी आजमाइश में है। जो कि इसने अपनी बीमारी का हिसाब देना है, और दूसरे ने अपनी सेहत के बारे में हिसाब देना है। एक ने अपनी गरीबी का हिसाब देना है, और दूसरे ने अपनी अमीरी का हिसाब देना है। हर इंसान वलनब्लुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफि वल-जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल-अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह खुद कह रहा है, मैं खौफ दिलाकर, मैं तुम्हें माल देकर, माल लेकर, सेहत देकर, सेहत लेकर मैं तुम्हें आजमाऊंगा, और उस आजमाइश के अंदर जो पूरा उतरेगा, वबश्शिरिस साबिरीन, मेरे महबूब आपको ने मेरा ये पैगाम दे दो, उनके साथ अल्लाह है। अब मामला ये है कि हमने हिसाब किस तरह अपनी जिंदगी का सीधा करना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मिस्र के अंदर एक मरीज था, और उस मरीज का छोटा पेशाब बंद हो गया। बंद होने के बाद एक हफ्ता डॉक्टरों ने मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद एक हफ्ते के बाद उसको उन मशीनों का हिसाब किताब का पर्चा दे दिया। अब वो रोने लग गया। डॉक्टरों ने कहा कि आप रोते क्यों हो?
اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کے اندر ریلیف دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ میں پیسوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، کہا میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں دینا جانتا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک ہفتہ میرا پیشاب بن رہا اور آپ نے اتنا لمبا چوڑا مجھے جو ہے حساب کتاب کا پرچہ دے دیا۔ کل قیامت والا دن ہو، میری 80 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ صرف اس بات کا مجھ سے حساب لے لے کہ 80 سال تیرا چھوٹا پیشاب لانے کے لیے میں نے جو انتظام کیا تھا اس کا حساب دے دے، تو یہ بندہ ناچیز اللہ کی عدالت میں اس کا حساب نہیں دے سکے۔ میرے بھائیوں، ان پاؤں کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اب یہ جو سلاب آ رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، دو لفظ اس کے اندر بیان کیے۔ پہلے ادنا چھوٹا عذاب اور اکبر بڑے عذاب کا کہا۔ لعلہم ترجعون، کہا ہم دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹچ دیں گے، عذاب دیں گے، ادنا چھوٹے، من العذاب الاکبر، ہم ان کو یہ چھوٹے چھوٹے دے کر اس میں آزمائش کیا ہے، لعلہم ترجعون، یہ کیا ہماری طرف رجوع کریں گے؟ اگر یہ رجوع کرتے ہیں تو یہ چھوٹے عذاب دے کر قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کبھی پانی آ گیا، کبھی سلائڈنگ ہو گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گئے، کبھی راوی کا پل ٹوٹ گیا، کبھی سیالکوٹ ڈوب گیا، کبھی بنیر ڈوب گیا۔ یہ بستی تھی، 20 منٹ کے بعد اس بستی کے اندر نیچے سے پتھر نکل آئے۔ یہ اللہ آزمائش کر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر مجھے اور آپ کو جو ہم بچ چکے ہیں، اللہ ہمیں عذاب اکبر بڑے عذاب سے ہمیں اللہ بچانا چاہتا ہے، جو بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس عذاب کے بعد، اس آزمائش کے بعد، ہماری مسجدوں میں تعداد نمازیوں کی بڑی، ان آزمائشوں کے بعد، ان پانیوں کے بعد، ان سیلاب کے بعد، کیا ہمارے وہ جو بڑے بڑے افسر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں یہ کرسی اب میرے ساتھ چپٹی رہے گی، اور وہ بھول گئے وسیع کرسی السماوات والارض، یہ کرسی کس کی مضبوط ہے؟ صرف ایک اللہ کی، اور اس پر بیٹھ کر جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور فرعونیت والا اقدام کرتے ہیں، اور پھر 20 لاکھ روپے تنخواہ والا 80,000 روپے تنخواہ والے سے جب 30,000 روپیہ رشوت لیتا ہے تو کیا اس نے رشوت چھوڑی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ریلیف دینا، یہ چند چیزیں دے دینا، استغفار کر لینا، استغفار تو بعد کی بات ہے، کیا اس افسر نے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ان عذابوں کو دیکھ کر اس نے رشوت کو چھوڑا؟ یا اس نے کرسی کو یہ سمجھا کہ میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ایسے لوگ ہیں جو چوک میں کھڑے ہیں دیہڑی لگانے کے لیے، یہ اللہ کی مجھ پہ کرم ہے، اللہ نے مجھے آسانی کے ساتھ ایسی کے اندر مجھے کرسی دی ہے اور اس کا میں ناجائز استعمال نہیں کروں۔ آپ دیکھ لیں یہ ظلم زیادہ بڑا ہو، کیا وہ لوگ جو نشہ بیچ رہے ہیں، معاشرے کے اندر نشہ بکتا ہے، اور بیچ کر کیا کرتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو نشے پہ لگا کر یہ حج بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ صف میں، پہلی صف میں بھی آ کے کھڑا ہوتا ہے، مسجدوں میں بے تحاشا فن بھی دے دیتا ہے۔ کیا اس نے نشہ بیچنے سے توبہ کی؟
اگر نہیں کی تو میرے بھائیوں یہ جو بادل پھٹتے ہیں، جو آپ نے سنا بادل پھٹ گئے اور پانی ایک دم زمین میں آیا اور 20 منٹ کے بعد بستی کا کھانا خراب ہو گیا اور یہاں پر پتھر نکل آئے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ بستی تھی نہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے اندر اور نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ بادل پھٹے تھے۔ اور یہ کیوں پھٹے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، نوح علیہ السلام کی انہوں نے نہ مانا، آپ کی دعوت کو نہ مانا، مذاق اڑایا، آپ کو نبی تسلیم نہ کیا۔ میرے بھائیوں ایسے ہوا آسمان سے بادل پھٹے اور نوح علیہ السلام نے جو بددعا کی تھی اس بددعا کے اندر ان کی وہ فیملی جو نوح علیہ السلام کی مشن کے انکاری تھے، آپ کی پیدائش کے انکاری نہیں تھے، پیدائش کے طور پر آپ کو مانتے تھے، لیکن آپ کا جو مشن تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو دعوت تھی اس کے انکاری تھے۔ اور بیٹے نے کہا ابا جان جب سیلاب آئے گا تو الا جبل، میں جبل کے اوپر چلے جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر، اور وہاں تک جو ہے تو یہ سیلاب نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور جو میری کشتی میں بیٹھے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غوطہ کھاتے ہوئے دیکھا۔ آج تو لوگوں کا کچھ بدبودار عقیدہ، غلیظ ترین عقیدہ یہ ہے کہ میرا پیر کامل ہے مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام معصوم ہیں، پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے اور فرمایا کہ یہ آپ کی آل میں سے نہیں۔ آل کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے اور ایمان لے کر آتا ہے اور محمد رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی آل ہے۔ جیسے آل فرعون کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، آل کیا ہے؟ وہ اس کے پیروکار جو ماننے والے تھے، یہ فرعون کی آل تھی۔ اور فرعون کو اور فرعونیوں کو روزانہ صبح شام کس پہ پیش کیا جاتا ہے؟ آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب آل جو ہے نبی کی وہ ہوتی ہے جو نبی کے فرما بردار امتی ہوتے ہیں، اور نبی کا فرما بردار امتی جو ہوتا ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے رشوت نہیں لیتا، وہ بلکہ اپنی عوام کا اور اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے جو کسی کا نقصان کرتا ہے اللہ اس کا نقصان کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں اور ان برائیوں کو بیان کرنے کے ساتھ لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، جی مولوی صاحب یہ برائیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کا معنی صرف نماز نہیں، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، شاعر اللہ ہے، لیکن مکمل اسلام نہیں ہے۔ نفل پڑھنا اسلام کا حصہ ہے، مکمل اسلام نہیں ہے۔ حج کرنا اسلام کا حصہ ہے، مکمل اسلام نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ دینا یہ مکمل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے جیسے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہو، ایسا نہیں کہ دروازے کے اندر پھنس کر کہو آدھا اندر ہو آدھا باہر، گلی میں ہو تو کہے جی میں اپنے گھر کے اندر ہوں، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے اور اس کا علاج کراؤ، منٹل اسپتال میں داخل کرو۔ یہ آدھا اندر ہو کے آدھا باہر ہو کے دروازے میں پھنس کر یہ کہتا ہے میں اپنے گھر کے اندر ہوں، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ اللہ کی قسم یہ امت بھی ایسے ہی ہے،
آدھی اسلام کے اندر اپنی مرضی کا اسلام قبول کر لیا اور اپنی مرضی کا نہیں. جو آیاتیں میری اور آپ کے خلاف ہیں ہم ان کو جو اگنور کرتے ہیں اور ہزاروں دلیلیں دے دیتے ہیں. چنانچہ میرا یہ گناہ کرنے کا یہ آنسر نہیں تھا، چنانچہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. میرے بھائیوں، اللہ نے صحابہ اکرام کو میرے اور آپ کے درمیان اور اللہ نے اپنے اور محمد رسول اللہ کے درمیان یہ دلیل بنا کر پیش کیوں کیا؟ مدینے کے اندر اس صحابیہ کو دیکھ لو جس سے گناہ ہو گیا اور وہ رسول اللہ کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک اور طاہر کیجیے. یعنی یہ گناہ لے کر میں اللہ کی عدالت میں نہیں جا سکتی. یہ چہرہ لے کر کیسے جاؤں کہ مجھے یہیں پاک کیا جائے تاکہ میں اللہ کی عدالت میں جاؤں. اور ہم نعوذ باللہ کیا صحابہ اکرام سے اتنے بڑے ہیں؟ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک جھوٹ بول کر اس پہ 100 جھوٹ اور بول کر ہمیں جو ہے وہ اپنا گناہ چھپانا پڑتا ہے. پھر بھی دماغ کے اندر یہ چوری ضرور ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کھل نہ جائے. میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کے قریب آنا چاہیے. اور یہ جو اسلام ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے باریک باریک ٹچ کسی کو بیماری دے کر، کسی کو تنگی دے کر، کسی کو رزق کی تنگی دے کر، کسی کو معیشت کی تنگی دے کر، کسی کو بے روزگار کر کے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ استغفار کر کے رجوع کرتے ہیں، میری طرف آتے ہیں یا نہیں آتے. جب اللہ کی طرف آیا جائے گا اللہ پوری دنیا کو غلام بنا کر تمہارے قدموں میں جلا کے رکھ دے گا. اگر نہیں تو دلیل حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حبشہ کے ہیں، ان کی ولدیت کا بھی کوئی پتہ نہیں، غریب ہیں. فتح مکہ ہوا، 10,000 قبائل صحابہ کرام بیت اللہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب نسبت محمد رسول اللہ سے ہو گئی، وہ غلام ادنا سا جو بکنے والا بکتا 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 یہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا تھا. غلام چلتا مکے میں تھا اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتا تھا. 10,000 صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، بڑے بڑے قبائل صحابہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال چڑھ جا کعبے کی چھت پر، اور چھت پر بھی چڑھ. آج بلال تو نے اپنی جوتیاں نہیں اتارنی، آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر میری نسبت کا دنیا والوں کو یہ بتا دے. جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو جائے اس کی جوتیاں بھی جو ہیں عظمت والی ہو جاتی ہیں. کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. وہ غلام نہ رہا، وہ جنتی بن گیا. لیکن آج ہماری نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے. ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہماری نسبت رسول اللہ سے نہیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 71. آپ نے جا کر گھر کے اندر ضرور اس کو پڑھنا ہے. اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 اس کے اندر اللہ رب العالمین ایک بہترین پیغام مجھے اور آپ کو دے رہا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس کا ترجمہ بھی یہی. اللہ کل قیامت والے دن مجھے بھی اور آپ کو بھی، یہ وقت آنا ہے جس کا ایمان ہے قیامت آئے گی، اور یہ وقت آنا ہے، یہ میری بات، یہ مسجد کے پلر، پانکھے، ہوا، یہ سب اس بات کی گواہ ہے. اے اللہ ان کو گواہ کر دے. میں اپنے مقتدیوں کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں
اور تیرے قرآن کی بات سمجھانے لگا. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. سورہ اسراء آیت نمبر کیا بتایا ہے؟ 71 71. جا کر گھر میں ترجمہ دیکھنا، جس کا مرضی اٹھا لے. اللہ کہتا ہے کل قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو، ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اس کے ساتھ بلائیں گے؟ ان کے امام کے ساتھ. کچھ لوگ ہوں گے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھیں گے، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھیں گے، تعریفیں اللہ کے نبی کی کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہماری جان بھی اللہ کے نبی پہ قربان ہے، اور یہ بھی کہیں گے ہمارا مال بھی قربان ہے. یہ لوگ یہاں پہ نعرے لگانے والے کل قیامت والے دن اللہ ان کو حکم دے گا اپنے اماموں کے ساتھ اٹھ کر آؤ. کن کے ساتھ اٹھ کے آؤ؟ اماموں کے ساتھ. اب اللہ نے آپ کو اور مجھے حکم کیا دیا ہے؟ آپ کو حکم کے بارے میں بتا دوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قضا اللہ کے حکم کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ. دین مکمل ہو گیا تھا یا ادھورا رہ گیا تھا؟ کیا رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے آنے کی کسی نے بشارت دی کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. اگر خاتم المرسلین محمد رسول اللہ کو مانتے ہو تو یوم ندعو کل اناس بامامہم. کچھ لوگ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہوگا. اپنی نماز میں، اپنے طریقے میں، حنفی طریقے میں، حملی طریقے میں، شافی طریقے میں اللہ آرڈر کرے گا، حکم دے گا کہ اپنے اپنے اماموں کو لے کر آؤ. اور کچھ لوگ اپنے اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے. یہ گروہ جا رہا ہے، یہ حنفیوں کا گروہ ہے، یہ مالکیوں کا گروہ ہے، یہ شافیوں کا ہے، یہ سروردیوں کا ہے، یہ چشتیوں کا ہے، یہ گولویوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. ایک طرف قلیل لوگ ہوں گے اور جن کو دنیا میں لوگ کہیں گے ان کی شلواریں اوپر ہیں، یہ دیکھو گستاخ رسول ہے، کہو استغفر اللہ. لمبی داڑیاں ہوں گی. رسول اللہ نے فرمایا داڑیوں کو معاف کر دو، یہ داڑیاں اڑانے والے ہوں گے اور یہ فتوے دنیا پہ ان پہ لگاتے ہیں، یہ گستاخ رسول. اور انہوں نے دنیا پہ قرآن کو سمجھ کر قرآن کو اپنا امام بنایا اور محمد رسول اللہ کو اپنے دین اور شریعت کا امام بنایا. یہ کل قیامت والے دن محمد رسول اللہ کو اپنے محمد رسول اللہ کی معیت کے اندر اور محمد رسول اللہ کو اپنا دین اور شریعت کا امام مان کر یہ محمد رسول اللہ کے پیچھے جائیں گے. میرا رب کہے گا ان کو جانے دو، یہ امت محمد رسول اللہ. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کل قیامت والے دن کون سے امام کے ساتھ اللہ بلائے اور ہم جائیں. وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، جب اللہ حکم دے گا کہ صفیں باندھ لو، سارے لوگ صفیں باندھیں گے. وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں جھکتے نہیں تھے، یہ عذاب دیکھ کر بھی مسجد میں نہیں آتے تھے، یہ سلام دیکھ کر بھی نہیں آتے تھے. لگتا یہ تھا سلام میں جو مرنے والے ہیں وہ مر گئے، میرے لیے سلام آزمائش اور پتھروں کی کوئی ایسی میرے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل تو اس کے لیے تھی. یہ بھی وہاں پر جھکنے کی کوشش کرے گا. میرا رب کہے گا فرشتوں یہ چیٹن کر رہا ہے، یہ آج نیک بندوں کے اندر جھکنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو آواز لگاؤ. میرے مولا کیا آواز لگانی ہے؟ آواز یہ لگاؤ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.
वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इनको बोलो निकल जाओ, मेरे नेक बंदों की सफ़ों में से निकल जाओ। अगर इसका पटवारी में तर्जुमा किया जाए तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा, मेरे नेक बंदियां दे विचों दफा हो जाओ। बात मेरी समझ आ गई? पटवारी में, इनको में, पंजाबी में ये बनेगा, अब मेरे नेक बंदियां विचों निकल जा। जिस तरह आपके पास, आपके घर के अंदर कुछ लोग आए और आपने बुलाए और सारे लोग शरीफ थे, एक उनके अंदर आपका मुखालिफ है जो आपकी मुखालफत करता है और आपकी इज्जत नहीं करता, आपको मानता नहीं है, आपकी तौहीन करता है। जब उन नेक बंदों में होगा तो ये घर का मेज़बान जो होगा ये कहेगा ओए फलां निकल जा। ये बात है, होगी या नहीं होगी? तो क्या रब इतनी गैरत वाला नहीं है? कुरान के जरिए समझा दिया, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। इसी तरह कुछ लोग मैदान महशर पर, जहां कोई पानी नहीं होगा, और मैदान महशर पर जाएंगे, और मैदान महशर पर जो दुनिया में लोग रहेंगे वहां कोई पानी नहीं होगा। ये बात याद रख ले, वहां कोई पानी नहीं होगा, सिर्फ हौज़े कौसर होगा। कौन होगा? हौज़े कौसर। और ये जन्नत की एक नहर है, उससे पानी ये हौज़े कौसर में आएगा। मुझे ये बताएं, हम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका इख्तियार नहीं करते, दलीलें पेश करते हैं, मालिकी शाफी होने पे फख्र महसूस करते हैं, मुझे ये बताएं हौज़े कौसर का साकी कौन होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, मेरे इमाम और मेरे पीर व मुर्शिद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ये होंगे। और वहां पर कुछ लोग हसीन और जमील चेहरों वाले होंगे, गुजरते होंगे, आवाज लगाई जाएगी ये मेरे हैं, इनको मेरे करीब करो, और इनको मैं अपने दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पिलाऊं। एक आवाज आएगी, जब इनको ये आवाज दी जाएगी मेरे करीब आओ। और जो दुनिया के ऊपर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम शरीयत का नहीं मानते, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये तकसीब करते हैं, आपका अमल नहीं मानते, मेरा रब कह रहा है मा आताकुम रसूल फहुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रब का हुक्म और आदर ये है, जज आदर कर दे। इस एरिया के अंदर दफा 144 लग जाएगा, आप वहां पे मुझे मोटरसाइकिल चलाकर बता दो, आप चला लोगे? वहां दफा 144 लग जाए कि यहां पे कोई आदमी नजर आए उसको गोली मार दो। यहां मेरे रब का आदर और हुक्म क्या है? मा आताकुम रसूल, जो चीज तुम्हें मेरा रसूल दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मेरा पैगंबर, मेरा लाल, मेरा लाडला पैगंबर, नबियों का नबी, खातमुल मुरसलीन, जिस चीज से मना करे उससे क्या हो जाओ? बाज आ जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से जाते हुए दो चीजें छोड़ कर गए, एक कुरान छोड़ कर गए और दूसरा अपना तरीका नबवी मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज नबवी, वुजू नबवी, तरीका नबवी, ज़कात देने का तरीका नबवी, गुस्ल करने का तरीका नबवी। क्या ये दिया है या नहीं दिया? खातमुल मुरसलीन का माना क्या है? हाली झंडा पकड़ के जिंदाबाद मुर्दाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर। ये खत्म नबूवत नारों के लिए और चंदों के लिए नहीं आई कि अपना पेट पालो। खत्म नबूवत का मतलब यह है मेरे रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आएगा? कोई नबी नहीं आएगा। नबी आने का मतलब कोई साहिब शरीयत नहीं आएगा।
نبی کا مطلب ہے صاحب شریعت، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے دنیا پہ صاحب شریعت اپنے اماموں کو بنا لیا۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارے مولوی صاحب کا پیٹ بہت بڑا ہے، بڑا ترترا باندھا ہوا ہے، اوپر ان کے لگی ہوئی ہیں۔ خود آپ لاہور میں بیٹھا ہے، اس کا پیٹ اسلام آباد میں ہے، وہ کہہ رہا تھا ہمارا امام ایک قدم پر کھڑے ہو کر ایک گھنٹے میں ایک قرآن پڑھ لیا اور دوسرے گھنٹے میں دوسرا پڑھ لیا، اور جب لوگ وضو کرتے تھے اور داڑھی سے جو پانی گرتا تھا تو اس سے نا ان کے گناہ جھڑتے نظر آتے تھے۔ آگے پڑے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنا بڑا کہو استغفر اللہ۔ لوگ جاتے ہوں، جاتے ہوئے کیا ہوگا؟ بلایا جائے گا۔ اب آپ نے فتویٰ لگانا ہے، اور فتویٰ بھی ایسا لگانا ہے جو آج اگر ہم کہیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ کا نبی بھی علم غیب نہیں جانتا، لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کا نبی علم غیب نہیں جانتا، یہ تو مولوی صاحب تو گئے، گستاخ ہو گئے۔ اب فتویٰ کیا لگنا ہے؟ حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، آپ نے فتویٰ فرشتوں پہ لگانا ہے، اور وہاں فرشتے آواز دیں گے انک لا تدری، انک لا تدری۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے وہابی نہیں ہیں، فرشتے اہل حدیث نہیں ہیں، فرشتے کوئی اور نہیں ہیں، فرشتے انسان ہی نہیں ہیں، یہ تو مخلوق ہی کوئی اور ہے، نورانی مخلوق ہے۔ انک لا تدری، اس کا معنی کیا بنے گا؟ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، عربی جانتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، کیا آپ کہیں؟ آپ نہیں جانتے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، دنیا پر انہوں نے آپ کے دین کے شریعت کے خاکے بنا دیے تھے، انہوں نے اس کا حلیہ تبدیل کر دیا تھا۔ حلیہ کیا تبدیل کیا؟ حلیہ یہ تبدیل کیا کہ نبی کی پیدائش پر جشن ضرور منانا ہے، لیکن نبی کے مشن کا انکار کرنا ہے۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فران کی چوٹی پر اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کے اندر جو دعوت پیش کی تھی، اس کے اندر میں ترجمہ میں پیش کروں گا، لیکن آپ نے جو غلط ہے آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے، اور میں جان بوجھ کر ترجمہ غلط کروں گا۔ ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب اس کا ترجمہ کرنے لگا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے غلط ترجمے کا جواب غلط دینا، اگر میرا ترجمہ ٹھیک ہوا تو آپ نے دینا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، ہاشمیوں، اے سارے لوگوں، مان جاؤ میں فلاں دن پیدا ہوا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بڑی بات کر دی، ترجمہ بھی پیش کر دیا، آپ نہ بولے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں مان جاؤ میں فلاں دن پیدا ہوا ہوں۔ ترجمہ ٹھیک ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں مان جاؤ میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں مان جاؤ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ جو نہ مانے وہ گستاخ ہے، اور جو نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور لوگوں مان جاؤ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ کیا یہ ترجمہ ٹھیک؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں تلوار اٹھائی ہو اور یہ کہا ہو مان جاؤ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں، جو نہیں مانے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا؟ کیا یہ بات کہی ہے کہیں کسی جگہ میں؟ کسی صحابی نے اس کی تحقیق کی ہو؟ میرے بھائیوں، میرے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات منوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ کی پیدائش کے اوپر جیسے نوح علیہ السلام کی پیدائش پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، اگر اعتراض تھا تو آپ کے مشن پر تھا، اور بیٹے نے بھی آپ کے مشن کا انکار کیا، کیا ہوا وہاں پہ سیلاب آیا یا نہ آیا؟ آیا۔ اور انکار اس بات کا نہیں تھا کہ آمنہ کے گھر میں لال پیدا ہوا ہے اور عبداللہ کا در یتیم پیدا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ پیدا ہوا ہے، اس بات کا انکار نہیں تھا، بلکہ محمد رسول اللہ جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو آمنہ بکریوں کے لیے پانی لینے جاتی تھی، اور کھوہ پہ جب ڈول نکالتی تھی تو وہ کھوہ بھی یہ ان کی غیرت کے اندر، ان کی تعظیم کے اندر آمنہ کو جھکنے نہیں دیتی تھی، اس لیے جو تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ جھکنے کے لیے نہیں آیا، پوری کائنات کو جھکانے کے لیے آیا ہے۔ کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دعوت یہ دی تھی اے لوگو، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، کوئی غوث پاک، کوئی دستگیر، کوئی کرنیوں والا، کوئی بھرنیوں والا، کوئی غریب نواز، کوئی زندہ نواز نہیں ماننا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی نوازنے والا اللہ ہے، باقی سارے ایک صف میں کھڑے ہوئے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کا نبی اپنے مشن کے لیے تلوار، اپنی ولادت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اور آپ کی پیدائش کا شیطان بھی انکار نہیں کرتا، دنیا کا مجوسی بھی انکار نہیں کرتا، یہودی بھی انکار نہیں کرتا، جائیں تاریخ پڑھ لیں، عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، اور دنیا کا غلیظ ترین مذہب آپ لے آئیں، اس سے پوچھیں مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ پیدا ہوا، تاریخ اس کو بھی بتائے گی کہ عبداللہ کا در یتیم محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، لیکن آپ کو اور مجھے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں ملے، ہمیں ملے ہیں تو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ملے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہم کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ ٹائم تھوڑا ہے، آپ ایک مرتبہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھیں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی ایک بھائی بتا دے۔ میں گوئی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ربنا وابعث فیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، اور بنانے کے بعد یہ نہیں کہا میں نے یہ کیا۔ آج ہم مسجدوں میں لگا کر میں لگا رہتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا وہ محمد رسول اللہ ان میں سے پیدا کر، ان میں سے پیدا کر۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ایک ہے اللہ کا، ایک ہے اللہ کا، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کا، ایک ہے اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ جو اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ نہیں ہے، اور جو سب کچھ اللہ کا ہے وہ رسول نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، کائنات میں اگر بگڑیاں بنانے کا آپشن ہوتا، کائنات میں اگر داتا ہونے کا، کائنات میں غوث پاک ہونے کا، کائنات میں کسی کی تقدیریں تبدیل کرنے کا، جیسے لوگ جو ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نگاہ ولی سے ہزاروں تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا۔ اس کے اندر اتنا بڑا شرک ہے، حد سے بڑا شرک ہے۔ پھر دوسری بات ہے، آپ کو آج کل ایک شعر ملے گا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
سنا ہے کیا؟ سنا ہے، یقین نہیں ہے، سنا ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں میں نے سنا ہے وزیر اعظم میرے گھر آنے والے، میں اپنے گھر کا کہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہے شہباز شریف صاحب میرے گھر آنے والے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ کہیں کہ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ کو نہ اطلاع ہے، نہ آپ کی کوئی ملاقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سنا ہے، یقین نہیں ہے، سنا ہے۔ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، ناروے والوں نے جو خاکے بنائے، لوگوں نے بینک توڑی، لوگوں نے جلوس نکالا، اتنی بڑی گستاخی نہیں تھی جتنی بڑی گستاخی اس شہر کے اندر ہے۔ سب سے پہلے سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور میرے گھر میں چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ میرے بھائی اس کے اندر بہت بڑی گستاخی ہے۔ جھنڈیوں سے اللہ کا نبی راضی نہیں ہوگا، اگر اللہ کا نبی راضی ہوگا تو مشن مصطفیٰ سے راضی ہوگا۔ اور مشن مصطفیٰ کیا ہے؟ اپنے اوپر محمدی رنگ چڑھا دو، کیا کر لو؟ اپنا طریقہ محمدی بنا لو، اپنی نماز کا، وضو کا، ہر چیز کا طریقہ محمدی بنا لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔